ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت رمضان مبارک کے آغاز میں سورہ مریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت کی صرف اور صرف توفیق اور اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے. کوئی سال سے اللہ رب العزت رمضان مبارک میں ایک مکمل سیرت درس میں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. گزشتہ رمضان میں اللہ رب العزت نے اس کی پہلی سیرت سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے، اس کا ترجمہ سننے اور اس کی تشریح و تفسیر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد اب سورہ مریم میں اللہ رب العزت اسے بھی جب سے اسی طرح مکمل سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دے اور اس میں جو ہدایات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، یہ ہدایات اس صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. سورہ مریم تمام سورہ مریم اس لیے رکھا گیا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی مکمل واقعے کا ذکر کیا اور اسی سورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے نام کا بھی ذکر کیا. كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اسکی سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا. سورہ مریم جو سورہ کہف کے بعد آ رہی ہے، مفسرین جب دوسرے ہوتی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ مناسبت بیان فرماتے ہیں. سورہ مریم کی سورۃ الکہف کے ساتھ مناسبت یہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور وہ واقعات بتائے کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ تھا. اس میں غار کے اندر جو کمی نظر رکھنے کے لیے شان اللہ نے ان کو نیند کی حالت میں موت کی صورت میں رکھا تو دوبارہ زندہ کیا اور سمجھایا کہ اسی طرح میں دوبارہ پورے تمام انسانوں کو جن کو بہت دیری سے ایک دفعہ پھر دوبارہ زندہ کروں گا.
پھر اس میں ذوالقرنین کا واقعہ آیا، پھر اس میں اور واقعات سامنے آئے، پھر اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس سورہ مریم کے اندر بھی اہم واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرمائی اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آج تک سائنس یہ دو باتوں میں الجھی ہوئی ہے کہ آیا یہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ سائنس کا مطالعہ رکھتے ہوئے معلوم یہ دونوں نظریات کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے، یہ بائے جینیٹک اس میں آج تک سائنسدان کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے، کسی ایک بات کو ترجیح نہیں دے سکے کہ کون سی بات درست ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ سمجھایا کہ ان اللہ خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، کہ یہی اللہ ہے جو کہ تارے اور بجلی کو پھاڑتا ہے اور یہ زندہ سے مردہ سے نکالتا ہے، مردے سے زندہ سے نکالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کہ میں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھا رہا ہے کہ میں آج بھی دل کے 4 طریقے سے پیدا کر کے دکھا رہا ہوں۔ 5واں طریقہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 5واں طریقہ کون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ سے زندہ بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ 4 ہی ممکن طریقے ہیں، 5واں طریقہ انسان سوچے بھی دیکھتے نہیں آئے۔ نمبر 1 زندہ سے زندہ پیدا کرے، نمبر 2 مردے سے مردہ پیدا ہو، نمبر 3 زندہ سے مردہ پیدا ہو، نمبر 4 مردے سے زندہ پیدا ہو۔ ان 4 امکانات کے علاوہ 5واں انسان آج سے نہیں سوچ سکتا۔ کبھی دیر نہیں ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میں ان 4 طریقوں سے پیدا کر کے دکھا رہا ہوں۔ زندہ سے زندہ انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ، آج بھی اللہ پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ مردے سے مردہ ان اللہ خالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ بجلی اور بیج اور دانے کو کھائے تو اس میں سے پیدا نکال رہا ہے۔ یہ بیج مردہ، اس سے پیدا ہونے والا پیدا مردہ۔ غلط بات ہے کہ ریالٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پودے کے اندر جو زندگی ہوتی ہے، اس میں نمو ہوتا ہے، اس میں حساسیت ہوتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتا ہے۔ لیکن اسی ریالٹی کے چیپٹر میں آپ آخر میں جا کر یہ بھی پڑھتے ہیں تمام طلباء کے جناب جیسی زندگی انسان میں ہوتی ہے ویسی زندگی اس پودے میں نہیں ہوتی، اس اعتبار سے بھی ملتا ہے۔ جتنی مردہ اس سے پیدا ہونے والا پیدا مردہ ایجاد۔ نمبر 3 زندہ سے مردہ، یہ مردی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ۔ نمبر 4 مردے سے زندہ، یہ انڈا مردہ۔
اس سے پیدا ہونے والا چڑیا زندہ اللہ آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سے بندے کی سوال بھی کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر انتم تخلقونه ام نحن الخالقون, کیا تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ سائنس میں اسلام میں کوئی کہانی ہے تضاد نہیں. کتنی سی بات ہے کہ سائنس میں کہتی ہے کہ آپ بیج دیتے ہیں پھر اس کے بعد پودا اٹھتا ہے, اس سے یہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ سورج کی کرنیں بنتی ہیں, یہ فلاں ہوتا ہے, یہ فلاں ہوتا ہے. تو سائنس کہتی ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. ان جگہ میں سائنس میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, جہاں صرف یہ کہنا شروع کر دیں اللہ ایسا کرتا ہے اللہ ایسا کرتا ہے اللہ ایسا کرتا ہے, وہی سائنس بن جاتی ہے, وہی اسلام بن جاتا ہے. اور پھر کتنا ہے کہ ہر بچے کے آخر میں ہر جملے کے آخر میں ہر بچے سے جو اللہ ایسا کرنے والا یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ جو اللہ ہے کہ جو انسان طریقے سے پیدا کر کے دکھا رہا ہے, اسی اللہ نے مریم کے ہاں بغیر باپ سے ایک بیٹا پیدا کر کے دکھایا, اس کا کوئی رکھا مریم سے. اور یہ پورا مریم جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بالکل اس کے اوپر ایک خطر ہوتی ہے جس میں خوبصورت کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. اس کا ایک طرح سے انٹروڈکشن ہوتا ہے, تعریف ہوتا ہے. ایک سورت کا نام ہوتا ہے سورۃ مریم, جس کا تعریف ابھی عرض کیا. اس کا نام سورہ مریم رکھا, یہ بہت اہم باتیں کرنے سے رکھا. پھر اس کے بعد اس میں لکھا ہوتا ہے مکیہ یا مدنیہ, یعنی یہ سورت اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو اس کو مکی سورت کہتے ہیں, اور اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس کو مدنی سورت کہتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے مکی سورت, مکیہ سمانا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ابھی واقعات آگے چلیں گے اس سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہے. دو باتیں ہیں, ایک سورت کا نام ہوتا ہے اس پر لکھا ہوا, ایک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی ہے. ایک تیسری بات یہاں لکھی ہوتی ہے کہ ایک آیت اس سورت کے اندر کل کتنی آیات ہے, تو یہاں بس لکھا ہوا اس کے زمانے میں اس کی 86 آیات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے رکوع کی تعداد لکھی ہوتی ہے, 84 رکوع کی تعداد. اس کے اندر 6 رکوع ہے سورہ مریم کے اندر, 4 باتیں ہیں. پھر آپ اگر جب قرآن مجید کی کسی بھی سورت کا آغاز فرماتے ہیں تو اس سورت کے ایک دائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے, ایک بائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے. ایک رائٹ سے نمبر ہوتا ہے, ایک لیفٹ سے نمبر ہوتا ہے. جو رائٹ سے بائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے عام طور پر اسے کہا جاتا ہے قرآن مجید کا سیریل نمبر. قرآن مجید کی جس ترتیب سے سورتیں ہیں اس ترتیب سے وہ سورت کا نمبر ہے. سورہ مریم کا سورت نمبر 19. یہ قرآن مجید کی ترتیب سے جب آپ سورتوں کا نمبر دیکھیں تو وہ سورت نمبر 19. اس ترتیب سے کہتے ترتیب توحید. ترتیب توحید یعنی یہ قرآن مجید کی یہ ترتیب جو آج ہمارے سامنے موجود ہے, جب بھی سورت سے نازل ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل جبریل علیہ السلام بتا دیا جاتا تھا کہ آپ نے اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھنا ہے, اس سورت سے پہلے رکھنا ہے. اس کے نمبر معلوم ہوتے رکھنے کے بعد سے جو آپ کو تفسیر کی کتابیں اور علوم تفسیر کی جب کتابیں ملتی ہیں تو وہاں بتا رہتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں نمبر پہ رہے یہ نمبر کہاں سے بھی تفسیر توحید کی جائے. تو جبریل علیہ السلام باقاعدہ بتایا کرتے
کہ یہ اس سورت کے بعد اور اس سورت سے پہلے آپ نے رکھی جس ترتیب سے آج ہمارے سامنے قرآن مجید محفوظ ہے اسی طرح سے قرآن مجید محفوظ ہوگا بالکل اسی ترتیب سے آج ہمارے پاس نہیں قرآن مجید کے اس مقدس طریقے کی جو ترتیب موجود ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب تلقین کی یہ موقوف ہمیں حضرت علیہ السلام سے بتانے کا پھر آپ جب سورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو چھٹی چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ وہ لیفٹ سے بھی ایک نمبر لکھا ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی اس سورت کا ترتیب نزولی ہوتا ہے یعنی نازل ہونے کی ترتیب تو کس ترتیب سے یہ سورت نازل ہوئی آپ کو پورا مریم میں قرآن مجید میں یہ نمبر لکھا یا ملے گا بائیں طرف لیفٹ سے 44 نمبر 44 نمبر ہے اس کا نازل ہونے کا نمبر اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ بھی تفصیلیں میں نہیں ملتا کہ یہ دائیں نمبر ہے کون سی روایت کون سی حدیث اصل میں وہ سب معلوم ہوتا ہے جو وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جناب یہ سورہ مریم سورہ طٰہٰ سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ فاطر کے بعد میں نازل ہوئی جب اس طرح روایت ہوتی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ترتیب نزولی نمبر کیا ہے کہ اس کا ترتیب نزولی نمبر 44 ہے یہ سورہ مریم یہ اتنی اہم سورت ہے اس کے اندر جو مضمون بیان ہوئے کہ آپ اس واقعے کو ذہن میں لائیے گا کہ جب 55 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 5 سال بعد میں نے ہجری نہیں عرض کیا نبوی جس کا تقاضا سلندر چلتا تھا نبوی نبوت ملنا تعلیم کا تھا اور ایک اور سلندر ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا سمے ولادت نبوی اور نبوت ملنے کے بعد سلسلہ سلندر کی ہوا تھا سمے نبوی یہ کبھی ہجرت نہیں اس وقت جو کیلنڈر چلتا تھا وہ سن نبوی سن 5 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قریش مکہ میں بہت زیادہ مسلمانوں پر تنگ کیا اور ان پر بڑی مشکلات آئی یہ وجہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہجرت کر جائے حبشہ کی طرف اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قافلے ان کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلی مرتبہ حبشے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں جا کر جب حبشے پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد مشرکین نے مکہ کے پیچھے سے جو بندے کو بھیجا تھا عبداللہ بن ربیعہ سے عمرو بن العاص سے جائے گا اور جا کر حبشے کے بادشاہ دیتے کہ مسلمانوں کو واپس دے دیں مسلمان تو وہاں جا کے آرام سے رہے گی وہ حبشے کا بادشاہ نجاشی وہ عیسائی تھا جب لوگ پہنچے وہاں پر تو پھر اس بادشاہ نے پہلے سے بات سنی اور بات سننے کے بعد پھر حضرت طیار نے وہاں تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد اس عیسائی بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ جو آخری نبی آئے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں انہیں کیا صحیح سنائی ہے کیا اللہ کا کلام سنایا اس پر وہ نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے سامنے حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سورہ مریم سنائی
سورہ مریم سنائی. سورہ مریم ہی کا بھی انتخاب ہوا اور پھر اس کے حالات کیسے بدلے اس میں ذاتی سے ہم مطلب انشاءاللہ اس کا تذکرہ تفصیل سے ہو سکے گا. اللہ رب العزت ہمیں سورہ مریم کے اندر جو واقعات موجود یہ اللہ کی قدرت کے مسائل موجود اللہ رب العزت ان سب پر ایمان رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.